اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن کف فیہ شر کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقاہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان گرامی قدر، روزہ داروں کی صفات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں کہ جس شخص کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پہ غضبناک نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، اس حصے کو آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف اس لیے حاصل کیا تاکہ آج جس مصیبت کبریٰ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اسی حدیث کے ضمن میں گفتگو کی جائے۔ 21 رمضان امیر کائنات کی شہادت کا دن، علی کی بیٹیوں کے یتیم ہونے کا دن، علی کے بیٹوں کے یتیم ہونے کا دن۔ عزیزان گرامی قدر، پروردگار عالم کے محبوب نبی نے فرمایا کہ جس میں اس مہینے میں یعنی جس سے لوگ محفوظ رہیں قیامت کے دن، وہ اللہ سے محفوظ رہے گا، یعنی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ 19 رمضان مولا کائنات نے آخری افطاری کی، وہ رات اللہ کی عبادت میں گزری۔ صبح کے وقت جب جانے لگے، کتنے کریم علی مرغابیوں نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آبا کو پکڑنا چاہا تو امام حسن سے فرمایا کہ اے حسن، اگر انہیں پال سکو تو پالنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ اور پھر جب مسجد میں پہنچے، دیکھا کہ ملعون عبد الرحمن ابن ملجم اوندھا پڑا ہوا ہے اور زہر میں بجھی ہوئی تلوار اس کے پاس ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جگاتے ہیں کہ مسجد سونے کی جگہ نہیں، عبادت کی جگہ ہے، اور وہ اپنے ارادے کو لے کر اٹھا اور مولا کائنات نے گلدستہ اذان میں جا کر جب یہ آواز بلند کی اللہ اکبر، اور پورے کوفے میں امیر کائنات کی آواز گونجی، مولا کائنات کی آخری اذان۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز شروع کی اور سجدے کی حالت میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو ظالم زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر آپ پر وار کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وار ہوتا ہے، ایک آواز بلند ہوتی ہے آسمانوں میں، قد قتل امیر المومنین، کہ مومنوں کے امیر قتل ہوئے۔ اللہ جانے علی کی بیٹیوں نے یہ آوازیں کیسے سنی ہوں گی، اللہ جانے امام حسن امام حسین کیسے اپنے بابا کو لے کر گھر تک آئے ہوں گے، ایک ہجوم ہوگا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ لیکن امیر کائنات نے فرمایا کہ میرے دوستوں، میرے چاہنے والوں اور میرے اصحاب کو روک دیا جائے، کیونکہ جب میری بیٹیاں مجھے اس حال میں دیکھیں گی تو گریہ کریں گی، اور علی نہیں چاہتا کہ علی کی بیٹیوں کے گریے کی آواز کوئی اور سنے۔ عزیزان گرامی قدر، 19 سے 20 رمضان تک جب طبیب آیا، 19 سے 20 رمضان تک کے فاصلے کی بات کر رہا ہوں، جب طبیب نے یہ اعلان کیا کہ دودھ چاہیے تو کوفے کے تمام تر وہ بچے 19 اور 20 رمضان کو اپنے گھر سے دودھ لائے اور کہنے لگے کہ ہمارے بابا کو دودھ دیا جائے، کیونکہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچوں سے کہہ رکھا تھا کہ آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم نہ کہنا کہ میں تمہارا بابا ہوں۔ اور بالآخر یہ 2 دن گزرے، 21 رمضان کا دن آیا۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں یعنی مولا کائنات کی بیٹیاں اور جتنے بچے ہیں وہ موجود ہیں۔ مولا کائنات اب وصیتیں شروع کرتے ہیں۔ امیر کائنات نے وصیتیں کی، اللہ جانے کس طرح امیر کائنات کے بچوں نے یہ وصیتیں سنی ہوں گی، وہ وقت کیسے گزرا ہوگا۔ لیکن روایت کے جملے ہیں کہ ایک دفعہ سب کی نگاہ امام حسن پر تھی۔ امام حسن نے ایک دفعہ ایک آواز بلند کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، امیر کائنات ہم سے بچھڑ گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو کوہرام علی کے گھر میں، کوفہ میں اور زمین و آسمان میں ہوا، وہ ناقابل بیان ہے۔
پروردگار عالم سے دعا گو ہوں مالک دو جہاں ہمیں مولا کائنات کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد